حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ حکیم امت کے اکابر خلفاء میں سے تھے. وہ اپنے مریدوں کو نصیحت کرتے تھے کہ خوش رہو مگر خشک نہ رہو، کاف آگے نہ بڑھو. اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے مشکات شریف کی شرح لکھی ہے لمحات. ان کے والد نے دیکھا کہ میرا بیٹا جو ہے خشک ملا رہتا ہے، اللہ کی محبت سیکھتا بھی نہیں، تو خط لکھا. اس خط کو میں نے پڑھا ہے، بس اس کا ایک جملہ کافی ہے. تیسرم مولانا کا نام لکھ کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب مضمون کیا ہے؟ تیسرم مانے میرے بیٹے، تیسرم مانے میرے بیٹے. ملا خشک اور ناہموار نباشی، خشک ملا مت بننا اور بغیر تربیت کے نہ رہنا. کوئی دنیا میں مربع نہیں ہوا جو مربی کے بغیر بن جائے. کسی اللہ والے کی صحبت کو تلاش کرو. جو شخص اہل اللہ کی صحبت کا انکار کرتا ہے وہ قرآن پاک کا منکر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ والوں کے ساتھ رہو تاکہ تم بھی اللہ والے بن جاؤ. علامہ آلوسی سید محمود بغدادی تفسیر روح المعانی میں لکھتے ہیں آج روح المعانی کا نام لیا جاتا ہے مگر روح المعانی نے جو مشورہ دیا اس پر عمل نہیں ہے. فرماتے ہیں اس کی تفسیر کیا ہے؟ اللہ والوں کے ساتھ رہو. کتنا رہو؟ تو فرماتے ہیں خالصوہم لتکونوا مثلہم، اتنا اللہ والوں کے ساتھ رہو کہ تم بھی اللہ والے بن جاؤ. تمہارے دل میں وہ درد دل عطا ہو جائے جو اللہ والوں کے سینوں میں ہوتا ہے، اور تمہارا ایمان یقین اس درجے اونچا ہو جائے کہ تم سلطنت کے تخت تاج سے نہ دکھ سکو، سورج کی اور چاند کی روشنیوں سے نہ دکھ سکو، نمکیات لیلائے کائنات سے نہ دکھ سکو. سارا عالم تمہارے سامنے سرنگو ہو جائے، خالق عالم پا کر سارے عالم تمہارے سامنے سرنگو ہو جائے اور یہ شعر بزبان حال پڑھ سکو. یہ کون آیا؟ یہ کون آیا؟ یہ کون آیا؟ دھیمی پڑ گئی لو شمع محفل کی، پورے کائنات کی روشنیاں پھیکی پڑ گئی. اس میں اس روشنی میں سلاطین کے تخت و تاج بھی ہیں، پاپڑ سموسے اور بریانیاں بھی ہیں، لیلاؤں کے نمکیات بھی ہیں، دولت مندوں کی دولتیں بھی ہیں، وزارت عظمیٰ کی کرسیاں بھی ہیں. جس کو اللہ ملتا ہے سارا جہاں اس کی نگاہوں سے گر جاتا ہے. تو ایک شخص کہتا ہے کہ میں سورج کا دوست ہوں. کیا کہتا ہے؟ کہ میں سورج کا دوست ہوں، سورج کا ہم نشین ہوں، لیکن ستاروں کے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑا ہوا تو معلوم ہے اس ظالم نے سورج دیکھا ہی نہیں. جب سورج نکلتا ہے تو ستارے نظر آتے ہیں. دکھا دے ہمیں کوئی آسمان میں وقت جب اللہ ملتا ہے تو سارا جہان اس کے نزدیک کا نظر ہوتا ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ عورتوں سے نظر بچانے کی طاقت نہیں ہے ہمارے اندر، ہم حسینوں کو دیکھ کر پاگل ہو جاتے ہیں، اس کا جواب سن لو. اللہ کی عظمت دے میں اس کی نہیں ہے ظالم. یہ نفس پرست، نفس کا غلام ہے ظالم. اللہ تعالیٰ کی عظمت اگر ہوتی تو ایک سیاح جا رہا ہے، ایک سیاح جا رہا ہے اور جنگل کون سا ہے؟ جنوبی افریقہ، 360 کلومیٹر کا. اور ایک لڑکی بھی سیاح برطانیہ کی جو حسن میں پورے کائنات میں اول نمبر آئی. ٹیلی ویژن، ریڈیو، اخبارات نے اعلان کر دیا ہم بھی جنگل میں. تو اس لڑکی نے کہا کہ میں یہ دیکھو اخبار کی کٹنگ ہے، سب سے اول نمبر یہ فوٹو ہے، میں دنیا میں حسن میں اول نمبر آئی. ایک نظر مجھے آپ دیکھ کر سنا ہے کہ آپ نظر بازی میں نہایت ہی PhD ہے، لہذا مجھے ایک نظر آپ دیکھ لیجیے. اور یہی وہی شخص ہے سیاح جو بار بار علماء دین اپنے شیخ سے کہتا ہے کہ میرے اندر نظر بچانے کی طاقت نہیں ہے، نظر ڈالنے کی طاقت ہے. اس وقت اس نے کہا کہ میرے اندر نظر آپ پر کرنے کی طاقت نہیں ہے. اس نے کہا کیوں؟ مگر دیکھو اس جھاڑی میں شیر دیکھ رہا ہوں. شیر اپنے ٹارگٹ میں میرا مارکیٹ نہیں ہوگی کہ اگر میں ذرا بھی ادھر ادھر کرتا ہوں تو وہ مجھ پر حملہ کر دے گا. اس لیے ہم مجبور ہیں کہ میری طاقت گناہ ختم ہو چکی. شیر کی عظمت، شیر کی ہیبت، شیر کے پھاڑ کھانے کا تصور اس نے ہمیں، میں نامرد نہیں ہوں لیکن تم کو دیکھنے کی اور تمہارے ساتھ کوئی برا کام کرنے کی میرے اندر طاقت موجود ہے، مگر اس طاقت کو استعمال کی طاقت نہیں. اللہ تعالیٰ کی عظمت اگر ایسے ظالموں کو مل جاتی کیوں زندگی ضائع کرتے ہو دوستوں ان مرنے والوں کو؟ اللہ کے نام پر اختر کیا افواہ کو قبول کر لو. رمضان کا مہینہ ہے یہ. آپ کو میں عرض کرتا ہوں اللہ کے نام پر، شیطان کے نام پر، نفس کے نام پر تم نے بہت زیادہ بدنظریاں کی ہیں. اللہ کے نام پر آج عہد کر لو کہ نہیں دیکھنا ہے. اگر یہ جان جاتی ہے خوشی سے جان دے دیں گے، نہیں ناخوش کریں گے رب کو. اے دل تیرے کہنے سے
اگر یہ جان جاتی ہے اسی سے جان دے دیں گے. آدھی جان اللہ لیتا ہے 100 جان عطا کرتا ہے. اور یہ تم سے 100 جان جو جان دی جائے گی اور 100 جان بھی اگر ہوگی تو وہ بھی چھن جائے گی. اللہ کے لیے نمک حرامی مت کرو. شرافت کا پیالہ اس کو مرنے والوں پر مت ضائع کرو. اللہ کے نام پر نمک اللہ کا کھاتے ہو. بتاؤ رزق کس کا کھاتے ہو؟ اللہ کا رزق کھا کر اسی روٹی کی طاقت سے اللہ کے خلاف کام کرتے ہو اور شرافت کے خلاف. اور چین بھی نہیں ہے. چین جتنی دنیا رومانٹک میں نے 70 سال کی عمر ہے اختر کی الحمدللہ رب العالمین. اور میں حکیم بھی ہوں. میں نے ہمیشہ جوان مریضوں کا علاج کیا ہے. جتنے جوان مریضوں نے کہا نیند نہیں آ رہی, سر میں درد رہتا ہے, دل دھڑکتا رہتا ہے, پنڈلیوں میں اٹھن رہتی ہے, کمر میں ہلکا ہلکا درد رہتا ہے, جوانی معلوم ہی نہیں ہوتی. میں نے کہا تمہاری جوانی کوئی رائے گاہ جا رہی تھی, کسی رومانٹک دنیا میں پھنسے ہوئے. اس نے بھی کہا کہ دل نہیں لگتا آپ کسی کاروبار میں. سر میں بھی لڑائی. یہ دیدہ بازی جو ہے یہ اپنی بیویوں سے بھی لڑتے ہیں. پورا گھر بچوں کو پٹائی ہو رہی کیونکہ دل کا چین ہو گیا. جو بدنظری کرتا ہے اس کی زندگی لعنتی ہوتی ہے. سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ وسلم فرماتے ہیں اے خدا اس ظالم پر لعنت فرما جو کسی کی بہو بیٹی اور کسی کی وائف کو دیکھتا ہے. چین بھی ایسے لوگوں کو نہیں دی. آپ کو میں دل و جان سے یہ مضمون پیش کر رہا ہوں کہ جس کی دل کا 90 ڈگری زاویہ 90 ڈگری اللہ سے ذرا بھی پھرا غیر اللہ کی طرف, اس کے قلب کا سکون اسی وقت ضائع تباہ ہوا تھا. کیونکہ نگاہ غضب سے اللہ کی نگاہ غضب سے دل میں بے چینی ہوتی ہے اور اللہ کی نگاہ عنایت سے قلب کو چین ملتا ہے. جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے اس کا دل بیاباں ہو جاتا ہے. کوئی رشتے دار کام نہیں آئے گا. میں بتاتا ہوں اولاد تک نافرمان کر دی جاتی. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ جب میں اللہ کو ناراض کرتا ہوں اور حرام خوشیاں درآمد کرتا ہوں تو میرا گھوڑا بھی سرکش ہو جاتا ہے, میرا گدھا بھی نہیں حکم مانتا. کیونکہ دنیاوی مجرم کو دوسرا ملک سیاسی پناہ دے سکتا ہے. دنیاوی مجرم کو دوسرا ملک سیاسی پناہ دے سکتا ہے. اللہ کے مجرم کو کون ہے ظالم جو پناہ دے سکتا ہے؟ جہاں جائے گا زمین خدا کی ہوگی, جہاں جائے گا آسمان خدا کا ہوگا. اس کی گرفت میں رات کو خیریت سے لیٹا ایک بدماش زنا کر کے اور صبح اس کے ہڈی کی گوتوں میں کینسر ہو گیا. ایک ایسی مذاق کرتا تھا اللہ والوں کا, اس کے گردے دونوں گر گئے اچانک کیونکہ کینسر ہو گیا تھا. 2 رسی میں جو گردے ٹنگے رہتے ہیں اس میں کینسر ہو گیا تھا اور رسی ختم ہو گئی, گردے گر گئے, اسی وقت مر گیا. اللہ تعالیٰ کے کلام پر تو ایمان لاتے ہو, لاؤ بھائی. فرماتے سوائے میری یاد کے تم کو کہیں چین نہیں ملے گا. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. تمہارے دل جو حرام خوشیوں میں چین ڈھونڈ رہے ہیں اے خبیثوں اور گدھو, میری ذکر کے سوا تم کو کوئی دنیا میں چین نہیں دے سکتا. ترجمہ دیکھ لو, سارے دنیا کے علماء سے پوچھو. اللہ خوب غور سے سن لو. اللہ کیوں نازل کیا اللہ تعالیٰ نے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ مجھ کو چھوڑ کر چیزوں کے چکر میں دل میں نے بنایا, ماں کے پیٹ میں دل میں نے پیدا کیا اور چین تلاش کرتے ہو اللہ کی نافرمانی میں. اللہ خوب غور سے سن لو, بے ذکر اللہ, میری ہی یاد سے تمہارے دل کو چین ملے گا. اور ذکر جتنا عبادت, تلاوت, روزہ, نماز اس سے بڑا ذکر ہے کہ نافرمانی نہ کرو, حرام لذت مت حاصل کرو, اللہ کو ناراض نہ کرو. یہ بہت بڑا ذکر ہے. اسی لیے سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے فرمایا اے ابو ہریرہ اگر تم دنیا میں سب سے بڑے عبادت گزار بننا چاہتے ہو تو حرام چین کرو. اتق البحاری تکن عابد الناس. ساری دنیا میں عبادت گزاروں سے بڑھ جاؤ گے. حالانکہ وہ عبادت نہیں کر رہا ہے, وہ خالی نظر سے حسینوں کو نہیں دیکھ رہا ہے, وہ VCR سینما نہیں دیکھ رہا ہے, وہ مووی نہیں بنوا رہا ہے, وہ کسی کی وائف کو دیکھ کر اپنی زندگی کی لائف نہیں خراب کر رہا ہے. ولیم فائز کو اس کو کھانے کیا ضرورت ہے؟ جو نہ دیکھے گا کسی کی وائف خراب نہیں ہوگی اس کی لائف اور نہیں کھانا پڑے گا اس کو. ولیم فائز رومانٹک دنیا والوں کی پریشانی پر میرا ایکسپریشن بھی ہے. دل پہ ہیں مغز دماغ میں کھوٹے, وہ بتاتے ہیں نوجوان کی نیند نہیں آ رہی ہے, ایسا لگتا ہے کہ دماغ میں کوئی کھوٹا ٹھوک رہا ہے اور دل پر ہتھوڑے لگ رہے ہیں. جب آنکھ بند کرتے ہیں وہی ٹیکی سامنے آتی. میں نے کہا کیوں نظر بازی کیا, غیر اللہ کو کیوں دل دیا؟ جس نے دل بنایا اسی کو دل دے دو تب چین پاؤ گے. کعبہ شریف کا ایک واقعہ بار بار بیان کرتا ہوں.
کہ ایک بچہ کعبہ شریف میں حج کے زمانے میں اپنی ماں سے الگ ہو گیا، دھکا لگ گیا، بچہ ادھر رہ گیا اور طواف کے آگے پولیس، سعودیہ کی پولیس جو کعبہ شریف میں رہتی ہے، اس نے دونوں ہاتھ میں اس کو اٹھا کر دکھایا کہ جس کا بچہ ہو یہ جلدی لے لو اس کو، عربی میں اس نے کہا، ورنہ یہ مر جائے گا۔ ماں کی جدائی پر کیسا چلایا؟ مولا کی جدائی پر تمہیں چلانا نہیں آتا؟ اے غیر اللہ سے اپنے لعنت رسول اللہ کے لینے والوں، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی پیروں کی بددعا سے ڈرنے والوں۔ سرور عالم فرماتے ہیں جو کسی کی نظر کہیں ادھر ڈالے، کسی کی ماں پر، کسی کی بہن پر، کسی کی خالہ پر، کسی کی بیٹی پر، اور یا کسی کے بیٹے پر کوئی ڈالے، سب اس میں شامل ہے۔ اے خدا اس پر لعنت فرما۔ آپ بتاؤ، لوگ کہتے ہیں یار اس کو پیروں کی بددعا لگی، نبی کی بددعا کہاں جائے گی؟ اور ملنا بھی کچھ نہیں ہے، مکانہ گناہ ہے۔ ایک 100 عورتوں کو کوئی دیکھ لے، رات کو پائے گا اپنی بڑی جو اس کے پاس ہے، اپنی حلال والی۔ ساری عورتوں نے اس کو پیار کیا، چلاتا رہا۔ جب اس کی ماں سودانی آئی کالے کپڑے میں اور بالکل میں نے کچیلے لباس میں، اس نے جیسے ہی اس کو گود میں لیا فوراً اس کو نیند آ گئی۔ تو جس طرح بچی کو ساری ماؤں نے پیار کیا مگر اس کو سکون نہیں ملا، سارا عالم تم کو پیار نہیں دے، سارے عالم کے حسین تم کو مفت میں تمہاری گود میں آ کر بیٹھ جائے۔ واللہ قسم کھاتا ہوں رمضان شریف کا مہینہ ہے، روزہ پیٹ میں، کہ سارا عالم کے حسین تم کو چین نہیں دے سکتے۔ جو دوزخی کی زندگی ہے وہی اللہ کے نافرمانوں کی زندگی ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دوزخ میں کسی کو چین اور نیند نہیں آئے گی، نہ موت ملے گی نہ زندگی ملے گی۔ دوزخ کی زندگی کیسی ہوگی؟ لا يموت فيها ولا يحيا، نہ موت آئے گی نہ حیات اور زندگی ملے گی۔ تو وہی نافرمانوں کی زندگی دنیا میں ہے، کیونکہ جو ہیڈ آفس کا مزاج ہوتا ہے وہی برانچ کا ہوتا ہے۔ گناہ جو ہے صاف ہے، گناہ صاف ہے، دوزخ اس کا ہیڈ آفس ہے۔ اس لیے گناہ چھوڑ دو، مہینہ مبارک ہے۔ روزہ فرض کرنے کی اللہ نے مقصد بتایا کہ لعلکم تتقون، تم لوگ روزہ رکھو، یہ تمہارا پیٹ جلانے کے لیے نہیں فرض کیا ہے، تم کو اپنا دوست بنانے کے لیے فرض کیا ہے۔ جب تم حلال چیزیں بھی نہیں کھاؤ گے دن بھر، جو غیر رمضان میں حلال ہے، کھانا، پانی پینا، مرندا پینا، جو چاہو کھاؤ، جب تم حلال بھی نہیں کھاتے میری محبت میں، ایک مہینے کی مشق کرتے ہو، تو رمضان گزر جانے کے بعد پھر حرام کے قریب میں جانا۔ لعلکم تتقون، میں نے تم کو اپنا دوست بنانے کے لیے روزہ فرض کیا ہے۔ اور اہم اللہ کی صحبت تم کو کیوں حکم دیا؟ تاکہ تم دیسی عام ہو، لنگڑے عام کی قلم سے تم لنگڑے عام بن جاؤ۔ اس لیے میں نے کونو مع الصادقین کا ترجمہ عاشقانہ اور سائنسدانی کے لحاظ سے یہ ہے کہ اے دیسی دل والوں، اللہ والے جو لنگڑے عام اور بہترین قلمی عام ہیں، تم ان کی پیون میں رہو، ان کے ساتھ گائیڈ کرو اپنی شاخوں کو، تاکہ تمہارے اندر اس لنگڑے عام کی سیرت آ جائے اور تمہارا دام بدل جائے، نام بدل جائے، کام بدل جائے۔ لیکن میرے شیخ شاہ الحق صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا دیسی عام تو لنگڑا عام بنتا ہے، مگر دیسی دل اللہ والوں کے دل سے پیوند کھا کر تگڑا دل بنتا ہے۔ یہ نہ سمجھنا کہ کہیں لنگڑا دل بن جائے، لنگڑا دل نہیں بنتا، تگڑا دل بنتا ہے۔ ایسا دل اللہ والوں کی صحبت سے بنتا ہے کہ لاکھوں کو زندگی اس سے ملتی ہے۔ ایک اگر کوئی اللہ والا ہو جائے تو لاکھوں انسان اس سے اللہ والے بنتے ہیں۔ ایک چراغ اگر ہائی پاور ہو جائے تو لاکھوں چراغ جل سکتے ہیں اسے، مگر ٹمٹماتا چراغ ذرا سی لو ہے، ذرا سی لو ہے، ٹمٹما رہا ہے، روشنی پاور والی نہیں ہے، تو اس سے بیچارہ دوسرا چراغ آیا کہ میں تم سے اپنی بتی کو ٹچ کر کے روشنی دینا چاہتا ہوں۔ اتنا ٹمٹما رہا تھا کہ جب اس نے ٹچ کیا تو یہ خود ہی بجھ گیا۔ اس لیے اہل اللہ کی صحبت سے اتنا ایمان حاصل کرو کہ ہمارا ایمان بھی نہایت ہی اولیاء صدیقین کے خط انتہا تک پہنچ جائے، کیونکہ نبیوں کے بعد اولیاء صدیقین کے دروازے قیامت تک کھلے، پیغمبروں کے بعد نبوت کا دروازہ ختم ہوا ہے۔ جو اولیاء اللہ کا سب سے اونچا مقام ہے ان کا نام صدیقین ہے، اس کا دروازہ اللہ نے قیامت تک کے لیے کھولا ہوا ہے۔ اب آپ کہیں صدیقین کی تعریف کیا ہے جو میں اعلیٰ درجے کا ولی اللہ بن جاؤں؟ اس کی تعریف یہ ہے کہ جس کی زندگی کی ہر سانس اللہ پر فدا رہے اور ایک سانس سے اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے حرام خوشیاں کا وہ نمک حرام اپنے دل میں نمک حرام نہ لائے، غیرت مند ہو، بے حیا و کمینہ انسان نہ ہو۔ اب کوئی کہے ایسا ایمان کہاں سے ملے گا؟ کونو مع الصادقین، اللہ والوں کے ساتھ رہو، ان کی غلامی ایک چیز ہے، اللہ والوں کی غلامی ایک چیز ہے۔
ان کی برکت سے انشاءاللہ سب کے سب ولی اللہ ہو جاؤ. علم لگا کر دیکھو. دیسی آم کو ٹنڈام کے سائنسدانوں نے دکھایا کہ یہ میں نے دیسی آموں کو لنگڑے آم سے جوائنٹ کیا ہوا ہے اور پٹی باندھی ہے. میں نے کہا پٹی کیوں باندھی؟ کہا کہ کس کے باندھا ہوا ہے تاکہ دیسی آم میں لنگڑے آم کی پوری سیرت خاصیت آ جائے. اور اگر لوزنگ ہوگی تو کیا ہوگا؟ دیسی آم اپنی میوزک بجائے گا, اس کی عادت اپنی جگہ رہے گی. جیسے خانقاہ میں کوئی رہتا ہے, شیخ کے ساتھ اس کو محبت کبھی نہیں ہے, تو جسم سے ساتھ ہے دسترخوان سے ساتھ کھاتا ہے, مگر کوئی نمکین شکل آتی ہے تو چھوڑتا نہیں ہے. خلاف شرع شیخ چھوٹتا بھی نہیں, اندھیرے اجالے مگر چھوٹتا بھی نہیں. تو یہ سب کیا ہے؟ یہ میوزک والا ہے. اس نے کس کے اپنے دل کو اللہ اپنے شیخ کے دل سے وابستہ نہیں کیا, تو اس کی میوزک بڑھتی رہے گی, یعنی اس سے گناہ ہوتے رہیں گے. خانقاہ میں رہ کر کے بھی گناہ کرتا رہے گا. لہذا دوستو اللہ کے نام پر ارادہ کر لو اس مبارک مہینے میں. اس مبارک مہینے میں ایک تو شیاطین من نہیں جکڑے ہوئے, دشمن نہ ہو تو راستہ آسان ہے کہ نہیں؟ شیاطین سب جکڑے ہیں, بند ہیں. نمبر 2, عرش کو اٹھانے والے فرشتے ہماری دعاؤں پر آمین کہہ رہے ہیں. عرش اعظم کو اٹھانے والے فرشتے. تو اس زمانے میں دعا کر لو کہ اللہ ہم سب کو 100% میں خاندان کا ہو گیا کی نسبت عطا فرما. اب یہ بعض لوگ کبھی کبھی آتے ہیں صحبت 21 دن مرغی کی پر میں انڈا رہتا ہے, 21 دن, تب اس انڈے میں حیات آتی ہے. پھر وہ اپنا چھلکا خود توڑ لیتا ہے. ہر زخمی بچہ بن کر روح پا کر اپنی چونچ سے اپنے ہی چھلکوں کو اور زنجیروں کو توڑ لیتا ہے اور باہر آ جاتا ہے. مرغی کو یہ کرم فرمانے کی ضرورت نہیں. مرغی سے اندر سے فریاد نہیں کرتا کہ اے میری مرغی, میری شیخ, میری مربیہ, کیونکہ مرغا مربی اس کام میں نہیں آ سکتا. یہ عظیم معاملہ ہے. اگر مرغا 21 برس تک بیٹھا رہے اندوں پر تو ایسے بچے نہیں آئیں گے. بھائی اس معاملے میں مرغی کا بھی خیال رکھا, یعنی اپنی بیویوں کا بھی محبت کیا کرو کہ اولاد نہیں سے ملتی, اولاد نہیں سے ملتی. اس لیے بیویوں کو ستاؤ مت, مارو مت, ڈنڈے مت دکھاؤ, ان کو انڈا کھلاؤ, مرنڈا پلاؤ. خبردار ڈنڈا دور رکھو, مسکرا کر داخل ہو, سنت ادا کرو. اگر مجھے خطائیں ہو جائیں معاف کرو. اپنی بیٹی کے ساتھ جو چاہتے ہو داماد سے وہی معاملات اپنی بیوی کے ساتھ کرو. تو حقیقی امت مجدد ملت فرماتے ہیں کہ پوری زندگی میں اگر کچھ انڈے مرغے کی پر میں 21 دن تک رہنے تو اس میں جان آ جاتی ہے. وہ اپنے سر کے توڑ لیتے ہیں, پھر اپنی حیات کے خود کفیل ہوتے ہیں, خود چگنے لگتے ہیں. پھر مرغے سے نہیں مانگتے کہ مجھے کچھ کھانا ہو, وہ اپنی خوراک کے خود کفیل ہو جاتے ہیں. ایسے ہی تو اللہ والوں کے ساتھ 40 دن رہیں گے تو اس میں ایک ایمانی حیات آ جائے گی, پھر وہ خود کفیل ہو جائے گا. اپنی روحانی غذا اللہ کے ذکر سے خود حاصل کر جائے گا, اور غیر اللہ سے بچانا, اپنے کو بچانا اس پر آسان ہو جائے گا. مگر اتنے دن تک رہے وہ بچہ جب تک اپنی مرغی کی سائز میں نہ آ جائے, شیخ کی طرح تگڑا نہ ہو جائے, ورنہ بلی کھا جائے گی. اگر تکبر آیا کہ اب تو ہمارے اندر بھی زندگی آ گئی, اب پیر و مرشد کی بات جانے کی کیا ضرورت ہے, تو سمجھ لو اس کی بلیاں بھی ہیں اور ادھر شیاطین کی بلیاں بھی ہیں. اب مولانا سے میں کہوں گا کنو مع الصادقین, جو میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے اولیاء کی صحبت میں رہو, تو اللہ تعالیٰ کے ذمے قیامت تک اولیاء اللہ پیدا کرنا ضروری ہے یا نہیں؟ جو لوگ کہتے ہیں بیوقوف لوگ, ارے میاں ولی اللہ تو پہلے زمانے میں تھے, آج کل تو سب چکر باز فرا دیا ہے, یہ قرآن شریف کے علوم سے محروم ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو اولیاء اللہ کے ساتھ رہو تاکہ تم بھی ولی اللہ ہو جاؤ. تو جب اللہ حکم دے گا تو اولیاء اللہ کا پیدا کرنا اللہ کے ذمہ ہے یا نہیں؟ کوئی ابا کہے کہ بیٹو اے میرے لڑکوں آدھا کلو یا 1 کلو دودھ روزانہ پیو بھینس کا یا گائے کا, تو بھینس اور گائے کا انتظام کرنا باپ کے ذمہ ہے یا نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کہیں تم اللہ والوں کے ساتھ رہو اور اللہ والے اللہ نہ پیدا کرے, یہ کیسی قرآن پاک کی آیت ہو جائے گی؟ جس اللہ نے حکم دیا کہ اللہ والوں کے ساتھ رہو, اسی اللہ کے دل میں ہے کہ قیامت تک اللہ والے موجود رہیں گے, اور جس زندہ رہیں گے قیامت کیا جائے گا. اس ایسے ہی جو اللہ کا نام نہیں لیتا, جب سارے دنیا سے اللہ والے ختم ہو جائیں گے تو قیامت اجتماعی آئے گی. اور جو لوگ ایک انسان کوئی اللہ والا نہیں اپنے کو غفلت میں مبتلا کر دیتا ہے اور بدنگری کرتا ہے, غیر اللہ میں دل پھنساتا ہے, اس کے دل پر قیامت آ جاتا ہے. اس کا نام انفرادی قیامت ہے. قیامت کی 2 قسمیں سمجھے آپ نے, ایک اجتماعی قیامت, ایک انفرادی قیامت. اجتماعی قیامت تو پوری زمین جب اللہ والوں سے خالی ہو جائے, اور انفرادی قیامت کب ہے؟
جب ایک آدمی بدنظری میں کسی گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اس کے دل کی آسمان و زمین گر جاتے ہیں، اس کے قلب کے سورج چاند گر جاتے ہیں، اس کے قلب میں بہار نہیں رہتی، مردے پر عاشق ہوا مردہ ہو گیا، بندہ اللہ پر فدا ہوا مردہ پلس زندہ حقیقی، اس سے سچے میں اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے ما عند اللہ باق، جس نے اپنی جوانی، اپنی زندگی، اپنی مال، اپنی آبرو، اپنے خواہشات مجھ پر فدا کیے، وہ سب زندہ اور باقی باقی رہتا، اس لیے اللہ والوں کو باقی للہ ہی کہتے ہیں۔ اور جو اپنے خواہشات پر مرتا ہے یہ ظالم خود بھی مردہ ہے اور اپنی خواہشات کو مردہ خانے میں ڈال رہا ہے، مردہ خانہ، اس کا سب مال مردہ خانے میں ڈال رہا ہے۔ اس لیے آج اس مبارک دن میں رمضان کا مہینہ ہے، اللہ کے نام پر میری آہ کو قبول کر لیجیے، میں آپ کی کوئی لالچ نہیں رکھتا، صرف یہ لالچ ہے کہ اللہ پر مرنا سیکھوں، کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو اختر، کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو اختر، اسے آ گیا ہے جینا، اسے آ گیا ہے مرنا۔ تو 40 دن اللہ والے کے ساتھ جس سے آپ کو مناسبت ہو اور اللہ والوں کا غلام مل جائے تو اس کو بھی غریب سمجھے۔ آپ کے پاس کیا پہچان ہے کہ اللہ والا ہے؟ یہی پہچان کافی ہے کہ اللہ والوں کی اس نے غلامی کی، 40 دن اس کے ساتھ رہ لو۔ آپ بتاؤ اگر کسی کے کوئی بیماری ہو جائے اور زبردست اس کی تجارت سے دنیا بھر میں پھیلی ہوئی، اس کی شاخیں جرمن، جاپان، سعودیہ، انگلینڈ، ہر جگہ ہے، اور فرصت نہیں اس کو ٹیلی فون کرو کہ نماز پڑھی، ان کا یہاں تو مرنے کی فرصت نہیں، آپ نماز کی بات کریں۔ لیکن اگر کوئی بیماری لگ جائے اور ڈاکٹر کہتے کہ اگر تم مری پہاڑی پر 40 دن نہیں رہو گے تو پھر تم مر جاؤ گے، تو جان بچانے کے لیے مری پہاڑی کے لیے فرصت ملے گی یا نہیں؟ بیوی بھی اس کو دھکا دے کر کہیں جلدی جاؤ، میرا زیور دے دو کر کرایہ لو۔ لیکن اگر کسی اللہ والے کے پاس آنے کے لیے کہے کہ میں اپنی حیات ایمانی کے لیے جانا چاہتا ہوں اور غفلت کا کینسر، بدنظری کا کینسر، غیر اللہ سے عشق بازی کا کینسر میں اپنا ٹھیک کرانے جا رہا ہوں، تو سب سے پہلے بیوی آ جاتی ہے، کہتی مجھے آپ کو نہیں معلوم ڈراونے خواب میں بات ہے، اگر گھر خالی رہے گا تو ہمیں تو ہارٹ اٹیک ہو جائے گا۔ پھر اس نے اچھا ہم نہیں جاتے، 6 مہینے کے بعد اس نے کہا دبئی جا رہا ہوں، 40 دن رہوں گا، 40 لاکھ روپیہ لے کے آؤں گا، تیری بیٹیوں کی شادی بھی ہو جائے گی اور مکان بھی کرسٹن میں لوں گا، وہاں ٹن ٹن تیرا رہے گا، خوب مزے کرے گی۔ تب اس نے کہا کہ میاں کب جاؤ، دیر نہ کرنا اب جلدی جاؤ۔ اس نے کہا کرایہ نہیں، کہا میرا زیور کس دن کام آئے، یہ بیچو چلے جاؤ، فوراً دھکا دے دے کے گیٹ آؤٹ کر رہی۔ یہ کیا وجہ ہے؟ آج دنیا کی محبت ہے، بس اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اختر نے پہلے ہی ملاقات میں میری عمر اس وقت 18-19 سال کی، پہلی ہی ملاقات میں 40 دن مجھے لگانے کی اللہ تعالیٰ نے توفیق بخشی، ہم اس مالک کے اس کرم کے شکر گزار۔ تو زندگی میں 40 دن لگا لو، حیات ایمانی مل جائے گی، پھر خط و کتابت سے کام چل جائے گا۔ ایک صاحب نے حقیر امت کو لکھا کہ اگر ہم کبھی نہ ملیں پیر اور مرشد سے، خط و کتابت کرتے رہے تو کیا ولی اللہ نہیں بن سکتے؟ فرمایا بیوی لاہور میں ہو، شوہر کراچی میں ہو، اور روزانہ جو DHL سے خط بھیج رہا ہے، DHL روزانہ ونڈے خط روز کے روز، تو کیا 10 سال تک خط و کتابت کرتے رہے اولاد پا جائیں؟ کیا بات۔ دوسری مثال جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی کہ ہر مسلمان حافظ قرآن ہو جائے اور لاکھوں حدیثوں کا حافظ بن جائے، صحابی ہو سکتا ہے؟ کتاب اللہ سے صحابی نہیں بن سکا، حدیث رسول اللہ حافظ امام بخاری کے درجے میں پہنچ گیا، لیکن صحابی نہیں ہو سکتا۔ صحبت میں رہو، انشاءاللہ اتنا مزہ آئے گا کہ سب بھول جاؤ۔ اگر وہ اللہ والا صحبت یافتہ ہے، اور ایسے لوگوں کی ملاقات بھی مت کرو جو اللہ والوں سے نفرت دلاتے ہیں۔ اللہ مانوسی نے لکھا کہ جو اللہ والوں کے دشمن ہو اور اللہ والوں کے پاس جانے سے منع کرتے ہو، فرماتے ہیں کہ نحل مشائخ المنکرین، نحل مشائخ المریدین من المنکرین، اپنے مریدوں کو اللہ والوں نے منع کیا ہے کہ منکر تصور سے ملاقات نہ کرو، ورنہ دل میں کیڑے ڈال دیں گے۔ کہیں سے مراد قوت مردانگی میں اعتدال نہیں رہے گا، بدنظری سے
ایسا پاگل ہو جاتا آدمی کی پھر اپنی اور پرائی میں فرق نہیں کر پاتا. پاگل کا کیا اعتبار کس پر کس طرح رخ کر لے؟ پاگل کا کوئی بھروسہ ہوتا ہے؟ اسے تو تمیز ہی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے منع کیا، ایسے تھوڑی منع کر دیا کہ کسی کی بہو بیٹی کو مت دیکھو. ایک پنڈت میں اور ایک مولوی میں مناظرہ انڈیا میں ہو رہا تھا. تو پنڈت نے کہا کہ جتنے مسلمان ہیں گوشت بہت کھاتے ہیں، اسی لیے ان کے اندر خواہشات جو ہے زنا کے زیادہ ہوتے ہیں. اور دیکھو ہم لوگ ساگ کھاتے ہیں، سبزی، گوشت کو دیکھ کر دور بھاگتے ہیں، رام رام جی ہتیا ہے، گوشت نہیں کھائیں گے. تو اب اس نے اپنی تقریر کر دی. اب مولانا کھڑے ہوئے. مولانا نے کہا کہ گوشت کھانے کے لیے ضروری نہیں کہ اس کے اندر بہادری بھی آتی ہے، اور ضروری نہیں کہ وہ بری خواہش پر عمل کریں. جیسے کہ ایک صاحب نے حکیم الامت کو لکھا کہ میرے پاس 10 بندوق ہے، میرے اندر بڑائی آ گئی ہے، تو کیا میں بندوق کو بیچ دوں؟ فرمایا کہ بندوق آلے کی وہ تو ہے، مگر آپ کے پاس زنا کا جو آلہ ہے تو پھر اس کو بھی کاٹ دیں. تکبر کا آلے سے کیا ہوتا ہے؟ غلط استعمال مت کرو. آلے زنا نزد ہر کس موجود ہے وہ، لیکن قطعش واجب نہیں، اس کا کاٹنا واجب نہیں. آلے زنا تو ہر انسان کے پاس ہے. تو وہ مولانا نے کہا دیکھو یہ پنڈت نے غلط کہا ہے. ہندو نے شیر ساری زندگی گوشت کھاتا ہے، خون پیتا ہے، سال میں ایک دفعہ اپنی بیوی سے صحبت کرتا ہے، اور حیا اتنی ہے کسی نے آج تک نہیں دیکھا شیر کو صحبت کرتے. اور پھر سال بھر میں ایک دفعہ صحبت کرتا ہے تو شیر سے شیر پیدا ہوتے. اور سانڈ جو ہے کبھی گوشت نہیں کھاتا. سانڈ بیل کا پیر مرشد، جس کے پیٹھ پر کوہان ہوتا ہے، جس بیل کے اوپر اتنا بڑا کوہان ہوتا ہے اس کو سانڈ کہتے ہیں. یہ گوشت تو نہیں کھاتا، لیکن سبزی کھاتا ہے، کھیتوں میں منہ ڈالتا ہے. مگر جب ہر گائے پر یہ اپنا معاملہ فٹ کر لیتا ہے. تو عورتیں جو ہندو کی تھی ادھر مولانا نے ہاتھ دکھایا کہ کبھی اس دیوی پر، کبھی اس دیوی پر، کبھی اس گائے پر، کبھی اس گائے پر سانڈ اپنے کام کرتا رہتا ہے. کیا کہاں گئی سبزی سے تقویٰ ملا؟ جب گھوڑا زیادہ کھا کر چنا وغیرہ اور سوار کو پٹکنے لگے، جہاں دیکھا گرا دیا، تو سوار جو ہوتا ہے اس گھوڑے کی غذا کم کر دیتا ہے، پھر سرکشی چھوڑ دیتا ہے. تو جن لوگوں کی بدنظری کی عادت ہے ان کو غذا کم کر دینی چاہیے. اور شیخ پر فرض ہے کہ وہ ان کی گوشت اور بریانی کم کر دے. کم کیا بلکہ ہفتے میں 1 دن دے، اور باقی دال پلاتا رہے. دال کیوں پلائے؟ تاکہ زندہ تو رہے. یعنی مطلب خون کی بوتل چڑھا دے تو خون کی بوتل کے بدلے میں دال کی بوتل پلا دے. چڑھا دے نہیں، دال چڑھاؤ گے تو مر جائے گا. دال کی بوتل پلا دے. 3 ہفتے میں 3 بوتل لگے گی، مگر بالکل اٹھ کے بیٹھ جائے گا، مریض زندہ ہو جائے گا. کہے گا بھائی اب دال سے تو میرا انتقال نظر آ رہا ہے، اس سے بہتر ہم گناہ چھوڑ دیتے ہیں. اگر خود اصلاح کر لیتا تو حکیم الامت تھانوی، مولانا رشید احمد قطب العالم گنگوہی، اور مولانا قاسم نانوتوی، اور مفتی شفیع صاحب مفتی اعظم پاکستان، اور مفتی محمد حسن احمد صدی رحمۃ اللہ علیہ جامعہ اشرفیہ بانی جامعہ اشرفیہ لاہور، اور مولانا خیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ خیر المدارس ملتان، یہ بڑے بڑے علماء، علامہ سید سلیمان ندوی اور علامہ شبیر احمد عثمانی اور علامہ ظفر احمد عثمانی، یہ سارے بڑے بڑے علماء کیوں گئے حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اور حکیم الامت کے پاس؟ بڑے بڑے علماء کو تو ضرورت محسوس ہوئی. آج کل کے ٹٹپنجیاں مولوی وہ کہتے ہیں ہمیں ضرورت نہیں، مگر مدرسہ اسی نام سے کھول کے چندہ لیں گے، جامعہ قاسمیہ، جامعہ رشیدیہ. تو کیا یہ اللہ والوں کی ہڈی بیچنا نہیں ہے کہ پیسہ لینے کے لیے ان کا نام استعمال ہوتا ہے؟ ان کا عمل بھی تو کرو کہ اللہ والوں کے پاس جا کر انہوں نے درد محبت حاصل کیا. انشاءاللہ درد دل حاصل کر لو تو کسی مولوی کو دروازے جانا نہیں پڑے گا. یاد رکھو اللہ تعالیٰ کبھی اپنے دوستوں کو دروازے نہیں پھرائے گا، خود مالدار تمہارے قدموں میں آئیں گے. کسی کی ماں بہن بیٹی کو دیکھتا ہے تو نظر کا چور ہے تو اس کو اللہ ولی اللہ بنائے گا. جبکہ حضور فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ کسی کی ماں بہن بیٹی لڑکی کو دیکھنا یہ کیا ہے؟ یہ آنکھوں کا زنا ہے. مہر مانے سورج، ماہ مانے چاند. سورج اور چاند پر سائنسداں پہنچنے جائیں گے، مگر دل میں اگر نور نہیں ہے اللہ کا تو پھر یہ روشنی قیام دوزخی میں لے جائے گی. تصویر مہر و ماہ اکبر ہماری جد کا شعر ہے. تصویر مہر و ماہ مبارک تجھے، مگر دل میں اگر نہیں تو کہیں روشنی نہیں. دل میں
اگر نہیں تو کہیں روشنی نہیں. اگر بعض لوگ شیخ کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں مگر اپنی رائے کو سوچتے رہتے ہیں. جب تک اپنی تختی سازی نہیں لے جاؤ گے تو بیچارہ کیا لکھے گا؟ برتن جھولی خالی رکھو تاکہ کچھ تو دے اس میں, اور اپنی ہی رائے میں مست ہے. وہ کہتا میری رائے میں یہ ہے, میری رائے تو میری جو کرتا ہے, میں جو کرتا ہے تو ذبح کر دیا جاتا ہے. سامنے اپنے کو مٹا دو, پھر دیکھو کیا ملتا ہے. مفسر عظیم نے کیا لکھا کہ اللہ والوں کے ساتھ اتنا رہو کہ انہی جیسے بن جاؤ. اور کبھی کبھار ملنے سے فائدہ تو ہوگا, کچھ تو زخم اور تیر و نشتر لگے گا کہ جس سے کچھ تو زندگی رہے گی, مگر وہ زندگی جو اعلیٰ درجے کی نہ بنی تو کیا بنی. اعلیٰ درجے کی زندگی حاصل کر لو, چاہے جان پر بنی ہو, اگر سے جان پر بنی ہو مگر اعلیٰ درجے کی زندگی بنی ہو جائے. اللہ اتنا دے گا کہ خوش ہو جاؤ گے. ان کے راہ میں جو مشقت اٹھاؤ گے اور خون حسرت پیو گے, اللہ اتنا دے گا کہ آپ کا دل خوش ہو جائے گا انشاءاللہ. وہ دینے میں کریم ہے, وہ دینے میں قریب ہے, اتنا دیتا ہے کہ آدمی سوچ نہیں سکتا. بیٹا خاص طور سے نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ چونکہ جغرافیہ حسن کا بدلتا رہتا ہے, ہر 5 سال پر کچھ نہ کچھ بدل جاتا ہے یا نہیں بتاؤ. 5 سال میں تو حکومت بدل جاتی ہے تو حسینوں کا چہرہ نہیں بدلے گا بتاؤ. اچھا, جب جغرافیہ بدل جاتا ہے تو عاشقوں کی ہسٹری باقی رہتی ہے یا ختم ہو جاتی ہے؟ جب چہرے کا شکل بگڑی تو بھاگ نکلے دوست, شکل بگڑی تو بھاگ نکلے دوست جن کو کبھی غزل سنائے ہیں. اس لیے ادھر جغرافیہ بدلا, ادھر تاریخ بھی بدلی, نہ ان کی ہسٹری باقی نہ میری مستری باقی. اور سن لو حسینوں کا انجام, کمر جھک کے مسلے کمانی ہوئی, کوئی نانا ہوا کوئی نانی ہوئی. پھر پوچھو گے کہ نانی اماں آپ کا نگرانی کیا ہے, پھر ICU کمرے میں آؤ تو بتاؤں گا کیا جواب دیں گے. شیخ کی جدائی میں میرے دن اور رات, لیل و نہار مانے دن و رات, لیل سے لیلا نہ سمجھ لینا, دن و رات میرے ابس بہت ہی غمزدہ گزر رہے شیخ کی جدائی میں. برد مانے ٹھنڈک, سلام مانے سلام کی. اللہ کا عشق حقیقی جس کو مل جائے وہ ہمیشہ پائیدار رہتا ہے, کبھی ختم نہیں ہوتا. برف سے میں نے زندگی میں بڑے بڑے رومانٹک والوں کو دیکھا کہ کچھ دن تو پاگل کی طرح اس کے پیچھے اختر شماری کر رہے تھے, ستارے گن رہے تھے, ستارے رات بھر نیند نہیں آئی, بے قراری آہوزاری اختر شماری. اور اس وقت شکل بگڑ گئی تو شکل بگڑی تو بھاگ نکلے دوست جن کو کبھی غزل سنائے تھے. تو یہ دنیاوی فانی چیزیں زندگی کو تباہ کرتی ہیں, کچھ ملتا نہیں ہے. جس نے حسینوں کو ہینڈل کیا اکثر بیشتر ان کو سینڈل ملتے, اور ہینڈل کی جمع ہناڈل آتی ہے, اور سینڈل کی جمع سناڈل. جمع بھی سن لو, مستر کی جمع مساکل, اسکیم کی جمع اساکین, نئے اسکول کی جمع اساکین. بہت سے انگریزی لغت کی. تو یہی کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے نام پر اللہ پر مرنا سیکھ لو, انشاءاللہ وہ زندگی ملے گی کہ آپ کی زندگی کی برکت سے لاکھوں انسان زندگی پا جائیں گے جو اللہ پر مرتا ہے. میرے شیخ نے فرمایا, صاحب الحق صاحب نے, کہ اگر اختر سے فائدہ نہ ہوتا امت کو تو اتنے لوگ کیوں آتے ہیں اس کے پاس بتاؤ. یہاں لڈو بھی تو نہیں ہے کہ ابھی ختم ہو جائے گا تو لڈو ملے گا, آپ کو لڈو کی امید ہے آپ لوگوں کو, لیکن اللہ کی محبت کا لڈو کس لڈو سے کم. تو غالب نے کہا تھا ایک عاشق مجاز سے کہ وہ رو رہا تھا کہ نیند نہیں آ رہی, بہت پریشانی ہے, معشوق کے ملنے کے آثار دور دور تک نہیں معلوم ہو رہے ہیں. تو غالب نے کہا ابتدائے عشق ہے روتا ہے کیا, آگے آگے دیکھیے جوتا ہے کیا. لیکن جوتا اس کا نہیں, میری ترمیم ہے. اس نے کہا تھا آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. اللہ کی عشق پر ترمیم شہر کی ترمیم کر دی. ابتدائے عشق ہے ہنستا ہے کیا, آگے آگے دیکھیے ملتا ہے کیا. غالب کیا ہے اللہ والوں کے سامنے. غالب نے کہا تھا کہ کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب, شرم تم کو اگر نہیں آتی. تو میں نے کہا کہ گناہ کرتے وقت شرم نہ آئی, اب کعبہ جا کر اللہ سے معافی مانگنے میں شرم آ رہی ہے. تو مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ الہ آباد والے بزرگ نے فرمایا کہ اس شعر کی میں نے اختر اصلاح کر دی کہ میں اسی منہ سے کعبہ جاؤں گا, میں اسی منہ سے کعبہ جاؤں گا. کون سا منہ؟ گنہگار منہ. میں اسی منہ سے کعبہ جاؤں گا, شرم کو خاک میں ملاؤں گا, ان کو رو رو کے میں مناؤں گا, اپنی بگڑی کو یوں بناؤں گا. ایک طوطا تھا بنیا کی دکان پر اردو بولتا تھا, دکان خوب چلتی تھی, لوگ اس کی آواز سننے آتے تھے.
ایک دن طوطے کو بلی نے حملہ کیا تو پھڑپھڑایا تو بنیا ہندو جو تھا اس کا بادام کا تیل گر گیا, سب گدی بھیگ گئی. اور بنیا کا مزاج ہوتا ہے کہ دمڑی نہ جائے چمڑی چلی جائے, اور اس نے ایک تھاپڑ مارا طوطے کے سب گنجا ہو گیا, سر پر ایک بال نہیں تھے. وہ مسکین بھرا بنیا کا ہاتھ کھا کھا کے توند مارا تھا. تو خاموش وہ ہاتھ جوڑتا تھا, بولو دیکھو گاہک بھی کم ہو گئے, مگر وہ ناراض رہتا تھا. کئی دن گزر گئے, دکان فیل ہونے لگی, رو رو کے معافی مانگی مگر وہ طوطا معافی نہیں کرتا تھا, بولتا ہی نہیں. ایک دن عمرہ کر کے بزرگ گزرے سر مڈائے ہوئے, سر مڈائے ہوئے بزرگ ہوئے. عمرہ کرنے کے بعد سر مڈانا ضروری ہے نہیں, تو سر مڈائے ہوئے, کچھ گرمی ایسی تھی کہ سر کھولے ہوئے, منڈا ہوا سر گنجا اور چلے جا رہے تھے. تب طوطا بولا, او میاں یہ آپ کا بھی سر گنجا ہوا ہے, کوئی بادام کے تیل کی شیشی آپ نے گرائی کیا؟ کسی سیٹ کی چھاپڑ ملا, چھاپڑ. معلومی نے اس واقعے کو بیان کر کے فرمایا کہ کہاں طوطا گنجا, کہاں یہ اللہ والا, دونوں کے گنجے ہونے میں فرق تھا. وہ عمرے کی وجہ سے گنجا ہوا, یہ نالاکی سے بادام کے تیل گرا دیا. تو فرمایا اللہ والوں کو اپنے مزاج کے مطابق قیاس مت کرو, وہ کہیں اور ہیں جہاں تم نہیں ہو, وہ کہیں اور ہیں جہاں تم نہیں ہو, تم ان کو پہچان بھی نہیں سکتے. اللہ کا کرم جس پر ہوتا ہے وہی اللہ والوں سے محبت کرتا ہے, بلکہ جس کو اللہ اپنا ولی بنانا چاہتا ہے وہی ولی کی محبت دل میں ڈال دیتا ہے اور آنا جانا رکھتا ہے. آج یہ مہینہ رمضان شریف کا ہے, عرش اٹھانے والے فرشتے آمین کہتے ہیں روزے داروں کی دعاؤں پر. مختصر سی دعا کر لو اللہ تعالیٰ, اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی المی وآلہ وصحبہ وسلم.